بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ تب میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی بہانا شروع کیا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا جو چیزیں اس سے پہلے مجھے نہیں دکھلائی گئی تھیں وہ میں نے آج یہاں دیکھ لی ہیں، حتیٰ کہ میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ پھر مجھ پر وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا کلمہ کہا، آزمائے جاؤ گے جیسے مسیح دجال کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ وہاں قبر میں پوچھا جائے گا آپ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ جو شخص صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں لے کر ہمارے پاس آئے، جنہیں ہم نے قبول کیا اور ان کی پیروی کی۔ جو شخص 3 بار یہ کلمات دہرائے گا پھر اسے کہا جائے گا آرام سے سو جاؤ، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم ان پر یقین رکھتا ہے۔ باقی رہا منافق یا شک کرنے والا، فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا کلمہ کہا، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ جمرہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بصرہ کے درمیان ترجمان تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا عبد القیس کے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں یا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ربی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا یہ قبیلہ آباد ہے، تو آپ ہمیں ایسی قطعی چیزیں بتائیں جس کی خبر ہم اپنے لوگوں کو بھی دیں جو یہاں نہیں آئے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ حکم یہ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا، اور 4 قسم کے برتنوں سے منع کیا، سبز لاکھی مرتبان، کدو کے تنبے، قرید کیے ہوئے لکڑی کے برتن اور مرفت یا مکیر یعنی روغنی برتن سے۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں دور جاہلیت میں لوگ شراب بنایا کرتے تھے، اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے اپنے ملک میں ہیں ان کو بھی بتلا دو۔